فاتحہ. جب آیا سیروں کے لیے حکم رہائی، زینب نے خبر قید سے چھٹے کے جو پائی، رو کر کہا حضرات نے بڑی دیر لگائی، چھٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی، بے سبت نبی لطف رہائی نہیں لوگو، زندان سے نکلوں گی کہ بھائی نہیں لوگو، جب آیا سیروں کے لیے حکم رہائی۔ عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، بیوں نے بار بار لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہوٹ رکھ دی بھائی کی ہوٹ پر، دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحگر، بھیا فری بنا پر کے ہم شیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پوشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، غم سے کلیجہ سینے کے اندر دہل چکا،
بھیا تمہارا کم بخلے سر نکل چکا، دیکھو مریض بیٹا بھی کاٹوں پہ چل چکا، دریا کنارے آگ سے خیمہ بھی جل چکا، آدھا کو کچھ نہ پاس ادب تھا رسول کا، لائن اجدام میں کم بطول کا، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، بھیا تمہارے بعد میں یہاں ننگ سر فری، اس لات میں خبر نہیں میں در بدر فری، بانو تمہاری خاک بشر نوحگر فری، مکنا نتان کاب نتی بے چادر فری، بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بھی کھا چکی، نازو گلا رسن میں سکینہ بندھا چکی، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، بھیا ہماری تم کو خبر ہے وہ یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائے اتر گئی، بھیا تمہاری بیٹی کے ہے سیلیاں لگی، بھیا تمہاری بہن یہاں رسی سے بندھی، خاندہ ہمارے حال کے اوپر شریر ہے، بھیا ہمیں کی رسی میں بارہ اسیر ہے، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، سوال عرب شاہدہ فتح صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، بیعال علی ابن ابی طالب بما يهز عليك جزا جزا والصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا مولا الثقلین نبی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل البیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وکلامہ المتین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ حضرات مومنین، عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا، عاشقان در اہل البیت علیہ السلام اور دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو کائنات میں اس کا حقدار صرف اور صرف شیعہ اور محبان اہل البیت علیہ السلام ہے۔ الحمدللہ اللہ کی شکر ہے کہ ہم سب کے سب ایک ایسے عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں جس کے سبب سے یہ کائنات بنی ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، نہ کوئی شے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ یہ روایت میں آپ نے سنی ہوئی جملہ ہے آپ کے لیے کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچھا دیا جائے وہاں حسین کی ماں ضرور تشریف فرما ہوتی ہے۔ میں ایسے صلوات نہیں، سب مل کر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، کل ساری رات آپ جاگے ہوئے ہیں، شب بیداری انجام دیے ہیں، ایک مہم ترین عبادت کو انجام دیے ہیں، اور آج پھر صبح ہوتے نہ ہوتے آپ پھر سے اپنا زندگی کا آغاز حسین کے مجلس سے کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ہر ایک امام باڑہ کو روشنی عطا کرتے ہیں تو یقیناً اہل البیت علیہ السلام آپ کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے، یعنی امام باڑہ صاحب، یہ وہ جگہ ہے جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ جب کسی امام باڑہ پر جاتے ہیں نا تو اللہ کی شکریہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں ایک روایت پڑھتا ہوں پھر مجلس کے آغاز کرتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا نام تو آپ نے سنے، شہداء کربلا میں سے ہے۔ ان سے جب خواب میں کسی ایک بڑے مجتہد عالم نے ملاقات کیے تو اس مجتہد عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تمنا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کیا کہا کہ آپ کی کوئی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ کہاں تمنا ہے؟ کیا تمنا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حیات عطا کرتا، جبکہ حیات میں ہے، یعنی مجھے وہ زندگی عطا کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں تو کہا دنیا میں جا کے کیا کیجیے گا؟ کہ دنیا میں جا کے جو ہے میں فرش عزا پہ بیٹھوں، کہ ہمارے اس ماحول پر، یعنی وہ جو ماحول پر ہے، کہ ہمارے اس ماحول پر صرف اور صرف فرش عزا کے بارے میں گفتگو ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں یہ فرش عزا پہ جو آپ آئے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ مجلس کے آغاز میں کہتا ہوں، جو کچھ ہے سب کچھ اوپر میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اندر چلائیے ذرا۔ جو کچھ ہے سب کچھ عرش الہی کا طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرش الہی چھوڑ کر خاتون جنت فرش پر چلے آ رہی ہے، تو ضرور میں ضرور یہاں کچھ تو ہے۔ یہ کیا میں اپنے طرف سے کوئی جملہ بولا کہ خاتون جنت ہر مجلس پر آتی ہے؟ یا روایت کا جملہ ہے؟ یہ روایت کا جملہ ہے کہ خاتون جنت ہر مجلس پر چلے آتی ہے، تو وہ ہوتی ہے کہاں؟ وہ تو ہوتی ہے عرش کی طرف۔
تو عرش چھوڑ کر یہاں، بس میں اگر اس کا مثال اگر میں دینا چاہتا ہوں تو عزیزان گرامی قرآن کی وہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ دہر کو ذرا لیجئے گا. سورہ مبارکہ دہر پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما واسیرا. اہل البیت وہ ہے جو اللہ کی محبت پہ کھانا تقسیم کر دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ یتیما واسیرا، یہ آیت جو ہے یتیموں کو کھانا بانٹ دیتے ہیں، اسیروں کو کھانا بانٹ دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا بانٹ دیتے ہیں. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. اب ہمیں بتائیے یہ جو 3 دن تک آئے کھانا لے کر گئے، کیا یہ کوئی مدینہ والے تھے یا کوئی باہر سے آئے ہوا فقیر تھا کہ کسی نے دکھا دیا کہ اس در پہ جاؤ تو مل جائے گا؟ اور آنے والے جو ہے نا آئے نام بدل بدل کر آئے. 3 دن تک آئے، توجہ رکھیے گا جملہ میں کہہ رہا ہوں، 3 دن تک آئے نام بدل بدل کر آئے. لیکن روایت میں آپ کیا سنتے ہیں؟ روایت میں آپ کیا سنتے ہیں؟ یہ جو آئے تھے 3، یہ اللہ کی جانب سے فرشتہ تھے. ہر فرشتہ، سب فرشتہ جو آئے تھے نام بدل بدل کر آئے تھے. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے عزیزان گرامی، تو فرشتے تو وہاں رہتے ہیں، سب کچھ تو وہاں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اس پہ آپ ذرا سوچیے گا. فرشتے وہاں ہوتے ہیں، وہاں تو سب نعمتیں رکھے ہوئے ہیں، سب نعمتیں وہاں ہے، لیکن پھر بھی وہاں سے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دکھانا ہے. یہ در زہرا ہے، یہ در اگر نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. توجہ رکھیے گا، یہ وہ در ہے جسے حلال مشکلات کی در بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ در ہے جہاں منتیں پورے ہوتے ہیں. یہ وہ در ہے عزیزان گرامی جہاں انسان کی حاجتیں پورے ہوتے ہیں. معمولی بات ہے. اسی در سے یہاں کی روٹی وہاں گیا. اللہ کو روٹی اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے جنت عطا کر دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدللہ آپ آئے ہوئے ہیں چہلم کی مجلس پر. اپنے آپ کو ایسے حقدار سمجھیے کہ جیسے کہ آپ کربلا میں پہنچ گئے ہیں. کربلا کا پہلا زائر، 40 کا پہلا زائر. توجہ رکھیے گا، 2-3 افراد کا اگر نام لیا جائے، 2 افراد کا اگر نام لیا جائے ضرور لیا جائے. ایک جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کے ساتھ عطیہ نامی ان کا جو ہے غلام تھا. کیا قسمت والے تھے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مسائل کے جملے سے فضائل پڑھ رہا ہوں. کیا قسمت والے تھے عزیزان گرامی یہ جناب جابر، جو اسلام میں انہوں نے اپنا وہ نام لکھا دیا ہے کہ جب بھی 40 کا ذکر ہو، جب بھی کربلا کا ذکر ہو، آج آپ 40 پہ آئے ہوئے، جب بھی کربلا کا ذکر ہو، جب بھی چہلم کا ذکر ہو، جب بھی 40 کا ذکر ہو، یہاں ایک حسین کے چاہنے والے کا نام آتا ہے جابر. معمولی بات نہیں ہے. لیکن اتنے سارے قبر میں یہ اور ایک، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں مسائل سے فضائل کے جملہ. اتنے قبر وہاں موجود، وہ آنکھ سے دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن حسین کی قبر تک کیسے پہنچ گیا؟ ہاں، حسین کی قبر تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں اس کے ساتھ معجزہ ہو رہا ہے. سب سے پہلا معجزہ تو اس کا یہی ہوا ہے کہ وہ پہلا زائر بن گیا ہے. جب بھی نام آئے گا زائر، پھر اگر کسی کے نام آئے گا اسیران کربلا کا نام آئے گا، امام سجاد کا نام آئے گا، جناب زینب سلام اللہ کا نام آئے گا، اس کے بعد جناب کلثوم، باقی جناب رباب و جناب ام لیلہ. ٹھیک ہے نا. لیکن پہلے اس کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے قبر کو کیسے تلاش کیا، پہچانا کیسا؟ تو یہ عطیہ سے کہا تھا کہ عطیہ ہمیں قبر سب پہ لیتے ہوئے جاؤ، میں سمجھ جاؤں گا کہ کون سا قبر ہے. حسین کا قبر کون سا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی. کیسے پہچان لیے گا؟ کہ حسین کی خوشبو کو میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. توجہ کریں کہ حسین کی خوشبو کو، تو اس سے اندازہ لگانا ہوگا حسین کے اندر کیا طاقت ہے. معمولی بات نہیں ہے. حسین کے اندر کیا طاقت ہے قبر کے اندر، لیکن کائنات میں اپنا خوشبو حسین پھیلا رہے ہیں. میں حسین کی بدن کی خوشبو سے، میں ان کے سینے کی خوشبو سے میں پہچان جاؤں گا. قبروں پہ لیتے ہوئے گئے، ایک قبر سے کہا
جابر نے کہ یہ قبر جو ہے یہ حسین کا قبر ہے، اس لیے کہ یہاں حسین کی جو ہے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ وہی حصہ بننے کے لیے آ گئے ہیں۔ آج آدمی کم ہو یا زیادہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور سوچئے گا کہ آج کی مجلس پہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ زندہ آباد، زندہ آباد۔ بھائیجان گرامی، اللہ کی شکر ہے کہ ہم ایک ایسی عبادت انجام دے رہے ہیں جہاں ملائکہ آنے کے لیے جو ہے نا تمنا کرتے رہتے ہیں کہ پانے والے ہمیں جو ہے ایسے جیسے جگہ میں جانے کی اجازت دے۔ کتنے سارے فرشتے تمنا پہ تمنا، نوبت پہ نوبت، نوبت یعنی کیا لکھ کے رکھ دیا، سیریل پہ سیریل پہ کھڑے ہوئے، سفر پہ سفر، یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ موقع عطا کر۔ معمولی بات نہیں ہے جانے گرامی۔ یہاں جب کوئی بھی آتا ہے تو جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں باقی سب آئے ہیں لیکن تمہاری بدن کی خوشبو بالکل الگ ہے۔ یہ روایت کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، تمہاری بدن کی خوشبو الگ ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں فرش عزا سے آئے ہیں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کر چلو، کہ اب تک ختم ہو گیا ہے، کہ اس در کو لے کے چلو جہاں مجلس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، ایسے ہی جناب جبرائیل نے پکڑ کیا تھا۔ جناب جبرائیل نہ جانے کتنے مرتبہ در اہل بیت پہ آئے تھے، کتنے مرتبہ در اہل بیت پر آئے تھے عزیزان گرامی، لیکن ایک دن جب چادر کے اندر آ گئے، یعنی چادر کے ساتھ کے اندر آ گئے، جس دن آئے تفصیل نازل ہوئی ہے عزیزان، اس دن جو گئے نا کچھ اوپر کی طرف جو اپنا اسٹائل جس کو کہا جاتا ہے، اپنا چینجنگ آ گیا تھا ان کا۔ وہاں جانے کے بعد سب نے کہا کہ آج جبرائیل آپ آئے ہیں، آج حالت ایسے، چہرے میں رونق، بدن میں خوشبو، کہاں سے آ رہے ہو؟ فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا میں چادر زہرہ کے اندر سے آیا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یعنی آپ کو سوچا نہیں ہے اتنا مقامت ہے کیا، جبکہ کسی کو حق نہیں ہے، سوال کر کر کے آتے ہیں در زہرہ کے اندر۔ معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، سوال کر 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 آتے تھے۔ یہ کتنا جناب جبرائیل کو مقام مل گیا ہے کہ چادر کے اندر آ گئے، یعنی قریب سے، بہت ہی قریب سے حسن کو دیکھا ہوگا، بہت ہی قریب سے جو ہے حسین کو دیکھا ہوگا، بہت قریب سے مولا کائنات رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، تبھی تو جا کر وہاں پر جا کر فخر کر رہا ہے کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ بھائی جانے گرامی، آج وہ حسین کی مجلس پر آپ آئے ہوئے ہیں تو میرا یہ دل کہہ رہا ہے آج کی اربعین کی مجلس پہ حسین نے آپ کو یاد کر لیا ہے، یا میں یوں کہوں آپ کے لیے عزیزان گرامی ایک نے نہیں بلکہ 72 نے آپ کو آج چن لیا ہے۔ کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے گفتگو کیا ہے، بات اگر کیا ہے، تو چند چنے ہوئے اشخاص موجود ہے جن کا ذکر قرآن پہ آتا ہے، جنہوں اللہ انہوں سے بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے اگر آپ دیکھیے گا، خواتین میں اگر دیکھیے گا تو بہت سارے ناموں میں سے ایک نام تو میں ضرور آج لوں گا، توجہ رکھیں، ان ناموں میں سے، پھر میں آیت کی طرف، ان ناموں میں سے ایک نام اگر آئے گا فاطمہ بنت اسد کا نام آئے گا۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مولا کائنات کی والدہ۔ ٹھیک ہے، جب نکل رہی تھی مولا علی کو لے کر تو یہ گفتگو کیا تھا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آنا ہوں تو اس بچے کے نام علی رکھنا۔ توجہ کر رہے ہیں، یعنی گفتگو وحی الہی کے ذریعے سے گفتگو۔ ٹھیک ہے، نبیوں میں بہت سارے نبیوں کے نام آئے گا، لیکن حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں جانے گرامی، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ سے کلام کرتا تھا، لیکن ایک جگہ محدود تھا، پہاڑ تک ان کے رسائی وہاں تک ختم ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن جب حبیب کبریا سے اللہ کی گفتگو کرنا ہوا ہے نا، نہ جانے کتنے مرتبہ وحی کے ذریعے سے تو کیا ہے، لیکن آج اللہ چاہ رہا تھا کہ تم معراج کی منزل پر آؤ، کچھ بھی درمیان میں نہ رہے، صرف ایک پردہ کی حائل رہے۔ آج میں بولوں گا تم سنو گے، تم بولو گے تو میں سنوں گا، لیکن عزیزان گرامی جب رسول معراج سے واپس آئے
تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہم سے کون سے زبان پر گفتگو کیا تھا؟ تو رسول کریم نے یہی ارشاد کیا تھا کہ خاطبنی اللہ بلغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے زبان پر گفتگو کیا تھا۔ صلوات بر محمد وعلی یا علی۔ ٹھیک ہے جانے گرامی، اب میں زیادہ وقت آپ کے نہیں لیں گے۔ اگر اماموں میں دیکھیے گا، اماموں میں اگر دیکھیے گا، میں آج علی کے نام نہیں لوں گا، میں آج حسن کے نام نہیں لوں گا، لیکن آج آپ جس کے مجلس پر آئے ہوئے ہیں وہ حسین کا نام تو میں ضرور لوں گا۔ توجہ رکھیے گا، آیت کریمہ موجود ہے سورہ مبارکہ فجر، ٹھیک ہے، اور سورہ مبارکہ فجر کو سورہ حسین بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، سورہ مبارکہ جس کا ابتدا اگر دیکھیں گے والفجر ولیال العشر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، جس کی ابتدا آیت ہے والفجر ولیال العشر۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا بیان کیا؟ حسین کا سورہ کہا جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے جانے گرامی۔ سورہ مبارک رحمان کو اگر دیکھیے گا تو یہ سورہ اگر اہل بیت کا نام دیجیے گا کم نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ایک جگہ پہ آپ پہنچیے گا جہاں یہ آیت کریمہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جائیے جا کر مفسرین کرام سے پوچھیے یہ مرج البحرین، دو نور کا دریا، ارے کسے کہا گیا ہے؟ بینہما برزخ، اسے کسے کہا گیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان کسے کہا گیا ہے؟ تو علماء بڑھ کر کہیں گے برزخ سے مقصد رسول اللہ ہے، دو نور سے مقصد ایک طرف زہرا ہے تو ایک طرف علی ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس نور کے دریا سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ دو نامی دامی پتھر کا ذکر کر رہا ہے، لؤلؤ والمرجان کو نکال رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن و حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی سورہ فجر کی تفسیر پہ جائیے گا تو علماء یہی بیان کریں گے یہ سورہ جو ہے سورہ امام حسین ہے۔ والفجر ولیال العشر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے جبکہ ذات الہی بہت بلند ہے، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قسم اس وقت کھایا جاتا ہے کہ جب کوئی اہم چیز کا ذکر ہوتا ہے اور اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں قسم کھائیے گا؟ تو جو کل فیکون کے مالک ہے وہ تو ہو جا، آج وہ قسم کھا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کا اور قسم ہے وہ 10 راتوں کا۔ یہ کون سا فجر کا قسم ہو رہا ہے؟ یقیناً عزیزان گرامی، یقیناً عزیزان گرامی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح عاشور کا قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے جہاں سے اسلام بلند ہو رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں جانے گرامی، والفجر ولیال العشر، اور وہ 10 راتوں کا قسم ہے۔ عزیزان گرامی وہ 10 رات کیا ہے جو ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابتدائی محرم سے لے کر شام غریبہ تک پہنچ جائیے، ابتدائی محرم سے لے کر شام غریبہ، شام عاشور تک بھی اگر پہنچ جائے گا تو کم سے کم آپ کو 10 رات مل جائے گی۔ یہ کیا رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرا دل یہی کہہ رہا ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ یہی تو راتیں ہیں نا جہاں سے اسلام پھر سے طلوع کر رہا ہے۔ جبکہ اسلام مکمل ہو چکا تھا لیکن آج کربلا سے طلوع کر رہا ہے۔ یہ جو اسلام طلوع کر رہا ہے آپ کو ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ چلیے جانے گرامی، سجدہ شبیر سے ملا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے بولا تھا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کو جو کچھ ملے گا فتح کے ذریعے سے ملے گا۔ توجہ رکھیے گا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری۔ یہ مولا علی کی ضربت کی ضرورت ہے، علی کی تلوار کی ضرورت ہے فتح اسلام کے لیے، اور ایک حسین کی سجدے کی ضرورت ہے۔ معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی جو ہم آپ کے سامنے کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس سورہ کے آخری حصہ پر 27، 28، 29 چیز پہ جا کر دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ذات سے بات کر رہا ہے جسے حسین کہا جاتا ہے،
اور عجب انداز میں بات کر رہا ہے، اور کچھ امتیاز حسین کو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا امتیاز جو اس آیت کریمہ پہ اللہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے نفس مطمئن۔ اللہ نے اس گھرانے کو نہ جانے کیا کیا عطا کیا، توجہ ہے، گھرانے اہل البیت کو اللہ نے نہ جانے کیا کیا عطا کیا ہے۔ کبھی وسیلہ بنایا، کبھی صادقین بنایا، کبھی مباہلہ کے میدان پہ لے کے آ گئے، اور کبھی دنیا میں یا کائنات میں بچانے سے پہلے کیا کہہ کے بھیجا تھا۔ توجہ رکھیے گا کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کوئی شے ہی کو پیدا نہ کرتا۔ کیا کیا چیز عطا کیا ہے جانے گا، پورے کائنات ان کے اختیارات میں دے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جو پورے کائنات اہل البیت کے اختیار میں دے دیا ہے، تو اگر یہ اشارہ کرے، سنیے گا، اگر یہ اشارہ کرے اور اگر چاند دو ٹکڑا ہو جائے تو تعجب نہ کرے۔ تو جو ہے نا عزیزان گرامی، اگر جب اختیارات دے دیا گیا ہے، زمین و آسمان کی وارث و مالک بنا دیا گیا ہے، اور اگر یہ چاند کی طرف اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑا میں بدل جائے تو پھر تعجب نہ کرے، یا پھر اسی رسول کا وسیع، توجہ ہے، اسی رسول کا وسیع اگر سورج کی طرف اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج اگر واپس آ گئے تو تعجب نہ کرے۔ یہی وہ علی ہے جن کے گھر پہ آسمان کی ستارے آ رہے ہیں، اگر آ جائے تو پھر تعجب نہ کرے۔ یہی وہ علی ہے کہ جو 13 رجب میں کعبے کے پاس جا رہے ہیں اور کعبہ نے دروازہ بنا دیا تو پھر تعجب نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے میرے نفس مطمئن، 27 تقریباً 27 نفس کا ذکر آیا ہے روایتوں پہ، احادیثوں پہ، قرآن پر۔ معمولی بات نہیں ہے۔ کتنے دن لگے گا مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نفس کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نفس کو اگر سمجھاؤں آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ حسین سے گفتگو کر رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے میرے نفس مطمئن، اللہ اکبر۔ اور جب حسین کے بابا کی طرف دیکھیں گے، توجہ کیجئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نفس رسول بھی ہے، یہ نفس خدا بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی مرتضیٰ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہی تو علی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالہ کر دیا ہے، اور اللہ کے تمام مرضی کو مرتضیٰ علی کو کہا جاتا ہے، ارتضاء علی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام مرضی کو اللہ نے مولا علی کو دے دیا ایک نفس کی عوض میں، صرف اور صرف رسول کی جان بچانے میں۔ جب رسول کے جان بچا رہے تھے تو اس وقت تک، سنیے گا، اس وقت تک نفس رسول تھے، اور جب جان بچا چکے اس وقت کیا بن گئے؟ نفس الہی بن گئے ہیں۔ جب نفس الہی بن گئے، اللہ نے اپنا مرضی ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو آپ ہمیں کہنے دیجئے کہ اگر میرے مولا کائنات کی سامنے اگر کسی کو لا کر امتحان کے طور پر رکھ دیا جائے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس میت جب کہ زندہ تھا اس میت کی نماز پڑھا دیجئے، تو میرے مولا کا زبان سے جملہ نکلا تھا، کیا کہا تھا کہ کیا میں اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ میں کہوں گا جیسے لسان اللہ کا زبان سے نکلا کہ میں اس میت کی نماز پڑھا دوں، تو پھر وہ زندہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور ایک جملہ میں آج کہنے چاہتا ہوں، میرے مولا کائنات نے کہا ہے کہ اگر ملک الموت کی سر پر علی کے ہاتھ نہ ہوتا، ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت کے سر پر اگر علی کے ہاتھ نہ ہوتا، نہ جانے روح اور نفس قبض کرنے میں ملائکہ کتنے مرتبہ غلط کر جاتا،
इसलिए ही तो ऐज़ान गिरामी अली को नफ्सुल्लाह कहा जाता है, रूहुल्लाह कहा जाता है, यदुल्लाह कहा जाता है, ऐनुल्लाह कहा जाता है, अरे वजहुल्लाह कहा जाता है। हम ये नहीं कहूंगा कि अली क्या है, लेकिन अगर अली जहां पैदा हो उसे देखिएगा, पूरे कायनात वहां झुकती है। अगर आपने नमाज पे थोड़ा सा चेहरा वहां किया तो आपकी इबादत बातिल है, और अगर अली से चेहरा मोड़ा तो फिर आपके ईमान गया है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद है। दो नफ्स का मैंने आपको सामने जिक्र किया है, एक नफ्स इलाही और एक नफ्स रसूल, और एक नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन किसे कहा जाता है? यानी बिल्कुल आप इत्मीनान है। कोई कायनात में ऐसा कोई इंसान जो खुद कहे कि मैं बहुत इत्मीनान के साथ जा रहा हूं? है किसी के अंदर ये ताकत? बोलिएगा बच्चे सब, है किसी के अंदर ताकत? नहीं, आज मैं बहुत सुकून के साथ जा रहा हूं, आराम के साथ मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। इतने बड़े हिम्मत, रब को देखा है, मुलाकात को चले, तवज्जो रखिएगा। हाँ, लेकिन क्या कहना मैं फिदा हूं मेरे मौला अली के जुमले पर। जब किसी साईं ने मौला अली से सवाल किया था, क्या आपने खुदा को देखा है? लेकिन अली बारहा बार कहते थे, मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब मैं मेरे अल्लाह को ना देख लूं। नहीं समझिएगा ज़ाते अली क्या है। तो मौला अपने अल्लाह को देख, कहा अल्लाह को इन आंखों से नहीं, तल के आंखों से देखा जाएगा। मामूली बात नहीं है ऐज़ान गिरामी। है कोई हम में से कोई है कि ये कहे इतने इबादत आपके पास है, इतने रोजे आपके पास है, इतने हज आपके पास है, सब कुछ है, गरीबों को आप बांट रहे हैं, आपसे बढ़कर कोई मुत्तकी नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है, कि आप कैसे किएगा कि मैं अल्लाह से मुलाकात कर रहा हूं बहुत ही इत्मीनान के साथ? नहीं। लेकिन जाने वाले ये नहीं कह रहे कि मैं इत्मीनान के साथ जा रहा हूं। जो बुला रहा है यानी अल्लाह जो बुला रहा है वो ये कह रहा है, या अय्युहत नफ्सुल मुतमइन्ना, पहचानो हुसैन कौन है? मैं उसे नफ्स मुतमइन्ना का लक़ब दिया है। ऐ मेरे नफ्स मुतमइन्ना तू आ जा, आना तो मेरे पास आना। अल्लाह अकबर, क्या कहना। इन्हीं के नाना को बुलाया था मेराज पर करीब आ जाना, लेकिन बुराक अता किया था, जिब्राइल को रवाना किया था। कम से कम दो चीज, बुराक अता किया था, आज आप बुराक पे आइएगा, जिब्राइल के साथ आइएगा। लेकिन जब हुसैन को बुलाया जा रहा है, क्या लक़ब दिया जा रहा है, या अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मेरे नफ्स मुतमइन्ना, मुतमइन है आप चले आइए मेरे पास। और कल क़यामत तक के लिए जो भी कोई सूरह फजर पढ़ेगा तो उसे ये याद आएगा, है कोई कायनात में अल्लाह कि किसी को बुला रहा है, तो अल्लाह समझ में आ जाएगा। बुलाने वाला समझ में अगर ना आए, तवज्जो कर रहे हैं जानिए, बुलाने वाला को भी समझो, कौन जा रहा है उसे भी समझो, और किसके तरफ जा रहा है। इरजी, मेरे तरफ वापस आ जा, मेरी तरफ वापस आ जा। ऐज़ान गिरामी, वापस अब आप किसी को कहते हैं ना कि वापस आ जाओ, मतलब क्या? वो वहां पहला था। अल्लाह अकबर। मैंने जुमला कहा, पता नहीं आपने समझा या नहीं समझा, ठीक है ना? अच्छा, वक्त पे चले आना, वापस आ जाना वक्त पे, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? आप जा रहे हैं कहीं, आप यहां ही थे, बहुत तवज्जो कीजिए, आप यहां ही थे। नहीं, आप अभी तक जुमला आपके ज़हन में नहीं बैठा है, आप यहां ही थे, गए थे कुछ अरसा के लिए, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, यही यहां ही आना। ऐज़ान गिरामी सुनिए, हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम जहां जहां गए, तवज्जो, एक जुमला में कह रहा हूं, फिर मैं लाऊंगा हुसैन से कि यहां ही आना, तवज्जो रखिए, ज़हन अपने रखिएगा। अहले बैत का जहां जहां गए अपने अपने हिसाब से उस जगह को बाबरकत बना दिया। तवज्जो रखिएगा, रसूल मदीना में आए तो मदीना तैयबा बन गया, तो मदीना मुनव्वरा बन गया है। तवज्जो रखिएगा, ऐज़ान गिरामी लिया है ना, तवज्जो। अली मक्के पे आए तो मक्का मुअज़्ज़मा बन गया है, या नजफ पे गए तो फिर नजफ क्या बना? आप बोलिएगा जुमला, हाँ बोलिए जोर से।
نجف اشرف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. امام رضا توجہ, امام رضا مشہد پہ گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مشہد مقدس. ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک آ گیا ہے, توجہ رکھیے گا. جو کہیں کہیں گئے اس جگہ کا نام جو ہے اپنا حساب سے بدل دیا. توجہ رکھے. اب پہلے کیا تھا؟ یثرب تھا, لیکن جب رسول گئے مدینہ طیبہ بنا, پھر مدینہ منورہ بنا. مکہ مکہ تھا, جب آپ آئے ہیں وہاں تو مکہ مکہ نہیں بنا, مکہ معظمہ بن گیا ہے. اب جب بھی مکہ کو یاد کیا جا رہا ہے تو لفظ معظمہ کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے. علی نجف پر آئے, توجہ رکھیے گا, علی نجف پر آئے تو نجف نجف تھا, لیکن علی کے قدم سے نجف اب نجف نہیں, نجف بھی لکھا جاتا ہے تو نجف اشرف لکھا جاتا ہے. توجہ, جہاں شرف حاصل ہو رہا ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے نجف اشرف. لیکن جیسے حسین کربلا پہ آئے, حسین سے پہلے تو بہت سارے نبی پہنچے تھے. یہ روایت کا جملہ ہے, جا کر دیکھیے کہ کون کون نبی پہنچے تھے وہاں, بہت زیادہ. یہاں تک علی مرتضیٰ بھی پہنچے ہوئے تھے جنگ کی, صفین کے واپسی کے وقت مولا کا گزر جو ہے نا سرزمین کربلا سے ہوا تھا, معمولی بات نہیں ہے. لیکن نام عطا نہیں ہوا ہے. نام کربلا اپنے جگہ پہ تھا, نینوا اپنے جگہ پر تھا, شط الفرات اپنے جگہ پر تھا, نہر فرات اپنے جگہ پر تھا, گازیریا اپنے جگہ پر تھا, لیکن ان ناموں میں کربلا ہی ہے. توجہ رکھیے گا, کربلا ہی ہے. لیکن اتنے نبی آئے, رہے, رکے, لیکن نام نہیں بدلا ہے. اور بعد میں جیسے ہی حسین نے قدم رکھا ہے, حسین آئے تھے کہا اب میں آپ کو آسمان میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جب آپ آسمان میں جائیں گے ایک نام بولیں گے, وہاں کیا ہے بھیا؟ عرش ہے. ٹھیک ہے, عرش الہی. ٹھیک ہے, ایک لفظ کا کیا کہا جاتا ہے؟ عرش معلّہ کہا جاتا ہے نا. کیا عرش معلّہ؟ دیکھیے میں نے کچھ نام لیا ہے, مکہ معظمہ, مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ, مشہد مقدس, نجف اشرف. لیکن جب حسین کے ذات کے بارے میں گفتگو ہوا ہے توجہ, عرش معلّہ, وہاں بھی معلّہ. اور یہاں پہ آئیے گا تو کربلا کو کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا معلّہ. صلوات پر محمد و آل محمد. نیازان گرامی, پہچانیے حسین کو. رسول نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, ھذا حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی ہے. ٹھیک ہے, فاعرفوہ, انہیں پہچانو. معمولی بات نہیں ہے, حسین کو پہچانیے. حسین اس ذات کا نام ہے. جب آپ آ رہے تھے مسجد کے اندر تو رسول کو خطبہ رکانا پڑا, حسین کو گود میں بیٹھانا پڑا. یہ معمولی بات نہیں ہے. فاعرفوہ, آپ آج ان کی مجلس پر آئے ہیں. میں نے پہلے ہی مجلس پہ کہا ہے, یہ آج کی مجلس پہ آپ کو 72 میں چن لیا ہے, اور ان کی مجلس پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جانے کے لیے فاعرفوہ, ارے اس حسین کو پہچانو. سنیے, اہل البیت علیہ السلام کی شان پر کیا کہا جاتا ہے؟ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, میری اہل البیت کی مثال کشتی نوح جیسا ہے, جو بھی اس پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا ہے. میرے اہل بیت میں کتنے ہیں؟ 14 ہے یا نہیں ہے؟ اس 14 پہ حسین بھی ہے. توجہ رکھیں. لیکن تنہا حسین کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین سفینہ نجات ہے, کشتی نجات ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہاں تو کشتی نجات ہے حسین, یہاں 14 معصومین میں ان کے نام ہے, مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینۃ النوح. پھر یہاں بھی الگ سا. سنیے اماموں نے کیا کہا ہے, ہم سب کا کشتی جنت کی طرف چلے گا, لنگر لگائے گا, لیکن حسین کا کشتی سب سے پہلا پہنچے گا. سن رہے ہیں؟ اور کبھی ابھی آپ کے ہاتھ میں گوگل کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے نا. کبھی امام حسین علیہ السلام کا ذریعہ مبارک کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیے گا نا تو شیش در ہے تقریباً. ٹھیک ہے, اسے جب آپ گہرائی سے دیکھیے گا نا تو ایزان گرامی آپ کو کشتی جیسا نظر آئے گا. اللہ اکبر, میں نے جملہ کہہ دیا ہے, ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. معمولی بات نہیں ہے کہ حسین کی مرتبہ کیا ہے,
عزیزان گرامی جتنا بھی انسان ہو, جتنا بھی سائنس ترقی کر لے, لیکن اگر بدن سے سر جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان بول نہیں سکتا ہے. توجہ رکھیے, پھر وہ انسان آپ جو بولتے ہیں نا, آپ پھیپڑا کے ذریعے سے بولتے ہیں, آپ کا پھیپڑا چل رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں, لیکن جسم جب الگ ہو جائے تمام کنیکشن بدن کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن آئے نا در اہل بیت پر آئے, دو قاری آپ کو ایسا ملے گا, پہلا قاری حسین کا بابا ہے. توجہ, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے, قرآن پڑھ کے سنا دیا ہے. اور حسین کی شان پر اگر دیکھیے گا, میں نے کیا کہا کہ جسم کربلا پہ ہے اور سر چل رہا ہے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے چل رہا ہے. کوئی ایسا قاری, توجہ, ہے کوئی ایسا قاری ہمیں ایک ڈھونڈ کے دکھا دے جس کا بدن دوسرا جگہ ہو جائے؟ ہاں, ارے موت کے بعد آپ کیا قرآن پڑھیے گا؟ اتنی طاقت ہے نہیں ہے. سنیے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, پھر اپنے آپ میں فخر کیجئے گا. عزیزان گرامی, آپ حسین ہی کو مان رہے ہیں نا, آپ عزادار ہیں, آپ شیعہ ہیں, معمولی بات ہے. عزادار یہ حسین کا عطا کردہ جملہ ہے آپ کو جو دیا گیا. معمولی, ہر کوئی عزادار نہیں ہو سکتا ہے. دور سے کھڑا ہو کے دیکھ رہے, ماتم نہیں کر رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. توجہ, نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ کل جب قیامت میں اٹھیں گے تو آپ پہچانا جائے گا کیسا, سینے میں ماتم کے نشان ہونا ضروری ہے. توجہ رکھیے گا. تو حسین وہ ذات ہے, دکھا دیا کہ جسم جہاں بھی ہو, اور اگر جسم کا مسئلہ ہوگا, توجہ, اگر جسم کا تو سر کا مسئلہ تھا, قرآن تلاوت کیا. اگر جسم کا مسئلہ ہوگا تو سکینہ جب میں فضائل پڑھ رہا ہوں, جب سکینہ تڑپے گی, مجھے پکارے گی بابا کہاں ہے, تو یہ بدن سے ہی آواز آئے گا, یا سکینہ الیہ. اللہ اکبر. مسائل نہیں ہے بابا جا, لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ مقام حسین کیا ہے. ٹھیک ہے, بدن سے آواز, سر سے آواز. ٹھیک ہے, آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں, تو جب آپ کو قبر میں لٹا دیا جا رہا, پھر آپ مرتے نہیں ہیں, آپ آواز بھی سن رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. جملہ میں نے کہہ دیا, اسماعیل سن اور سمجھ, یہ کس کے دامن میں ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دامن میں. یہ ان کے پاس نہیں ہے یہ سن اور سمجھ. اس لیے کہ عزیزان گرامی, جب آنکھیں بند کر رہا تھا تو علی کو دیکھ رہا تھا, جب قبر کو اتارا جائے گا پھر بھی علی ہے, جب حشر کو اٹھایا جائے گا پھر بھی علی ہے, جب صراط کو گزارا جائے گا وہاں بھی علی ہے, اور جب جنت پہ جائیں گے پورے پنجتن کے نام لکھا ہوا رہے گا, صلوات پر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, میں دیکھیے ٹائم بھی گزر جا رہا ہے, بس دو جملہ میں صرف آیت پہ جا رہا ہوں, تفسیر بھی نہیں کر رہا ہوں. یا ایت النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ واپس آ جا. کس کی طرف واپس آ جا؟ میری طرف واپس آ جا. تو واپس وہی ہوگا نا جو پہلے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آ جا میرے پاس. میں نے کیا کہا تھا, وہ عرش معلہ سے آئے تھے تو جنت المعلہ بھجا دیا, معلہ سے آئے تو معلہ والے بلا رہے آ جا. ٹھیک ہے, اب جب تو گیا تھا نا جہاں پھول طبقہ ہے, وہ عام جگہ نہیں تھا, وہ جنت کا ٹکڑا تھا. حسین میں نے وہ مرتبہ عطا کیا, پورے کائنات کا مٹی کھانا حرام ہے, لیکن تمہارے مٹی پہ میں نے شفا عطا کیا. توجہ ہے عزیزان گرامی. آپ ویزا لگ گیا ایک ملک کا, بس کا جملہ کہہ رہا ہوں, ایک ملک کا ویزا آپ کو لگ گیا. کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ امریکہ جا رہے ہیں. میرے جملہ کی قدر کیجیے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. پاسپورٹ ویزا لگ گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ انڈیا جا رہے ہیں. اور بھی سر کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ آسٹریلیا جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جرمن جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اٹالی جا رہے ہیں. اب میں ایک سوال کروں آپ سے, جتنے زائر ابھی کربلا گئے اور جو پہلے گئے اور جو آئندہ میں جائیں گے, جملہ سنے گا, ٹھیک ہے, ویزا کہاں کا ملتا ہے؟ عراق کا. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں عراق جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ارے کربلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کربلا جانے پہ فخر کر رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اس لیے تو اماموں نے کہا کہ جب بھی مجلس سے نکلو نا, اگر کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو, یہ کہہ دینا کہ جنت سے آ رہے ہیں. جنت کی سردار کی مجلس ہے. صلوات پر محمد و آل محمد ہے. دو جملہ زندہ آباد. یزیدیت مرداباد.
नारे हैदरी या अली। या अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना, या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी, मेरे पास आ, मैं कौन हूं? तेरा रब हूं। इला रब्बिके, लफ्ज रब इस्तेमाल किया है। अब मैं जाऊंगा तो घंटा तफसील रहेगा। लफ्ज रब का तेरे रब की तरफ आ जा, या अल्लाह ये कह देता अल्लाह की तरफ आ जा, या अल्लाह कह देता रहमान की तरफ आ जा, या अल्लाह कह देता करीम की तरफ आ जा। नहीं, ये नहीं कर, रब की तरफ आ जा। ये रब से क्या रब्त है? तो कोई जाकर अली से पूछे। अली ने काबा की तरफ देखते हुए क्या जुमला कहा था? जब मेरे मौला अली के सर पे जरबत लगी थी, अली ने क्या कहा था? फुस्तु बिरब्बिल काबा। कोई मामूली बात नहीं, मैंने इशारा कर इला रब्बिके, अपना रब की तरफ आ जा। इस हालत में आ जाओ राजियतम मर्जिया, कि आज तू भी राजी है, तेरा रब भी राजी। अल्लाह अकबर, जाने वाले राजी होकर जा रहा है। ये कोई मामूली जात नहीं है, ये हुसैन की सिवा। वक्तुली फी इबादी, ऐ हुसैन मेरे खास बंदगान में दाखिल हो जा। यानी तुझसे पहले बंदगान आ गए जो तेरे इंतजार कर रहे। तू आ जाएगा ना तो पंजतन मुकम्मल हो जाएगा। बंदा, खास बंदा, पहले से रसूल अल्लाह, पहले से अली मुर्तजा, पहले से हसन, पहले से हुसैन वहां मौजूद है। फतहुली फी इबादी, मेरे खास बंदगान में दाखिल हो जा। ठीक है, जब हुसैन पहुंचे ना तो पंजतन मुकम्मल हो गया। ऐ हुसैन, अब मैं जो तुझे अता कर रहा हूं, वतली फी जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे आप दुआ कर रहे जन्नत फिरदौस के लिए, अल्लाह मैं जन्नत फिरदौस की आला तरीन मकाम अता कर। और यहां अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा। अज़ान गिरामी, आप जो शिया है ना, तवज्जो रखिए, आप जो शिया है कोई लालच के जन्नत की खातिर इबादत नहीं कर रहे हैं। और मैं आज इस मिंबर से रसूल से कहूंगा, हमें जन्नत फिरदौस की जरूरत नहीं है। या अल्लाह हमें उस जन्नत अता कर दे जहां अहले बैत अलैहिस्सलाम हो। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ना मामूली बात है। हम अपने दुआ में यही कहते हैं, अपने दुआ में यही कहते हैं, या अल्लाह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर कर। ये लफ्ज कहते हैं ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर कर। अहले बैत जहां हो वो जगह जन्नत होता है। इसे यकीन करना पड़ेगा, इसे यकीन करना पड़ेगा। ये सिर्फ शिया बनने से ना, शिया बन गए हैं तो इमाम ने इम्तिहान ले लिया है, शिया हो गया, जा तंदूर पे कूद जा। तो तंदूर पे क्या था? आग था। लेकिन जब हारून मक्की आ गया था, और मौला आपको चाहने वाला क्या हो, जलती हुई तंदूर पर जा, दाखिल हो जा, फौरन चले गया। तवज्जो है ना? ये आप देख रहे थे वो तंदूर है, वो आग है, लेकिन निगाह इमामत और इमाम के चाहने वाले भी कैसा है। ऐजान गिरामी, आप फकर कीजिए, बस जुमला मैंने तमाम किया क्या 40 का आए हुए हैं। अब वो साथ है, तवज्जो शिया, अब वो साथ है जिसे हुसैन ने सलाम दिया। बस मैं आपकी रहमतों को तमाम किया। अरबाब अज़ाब, 40 की तारीख है आज, 40। अल्लाह अकबर। आज क्या है? रोज रोजे कहलुन है। आज किसके 40 है? अरबाब अज़ाब। ये कहने से तो मेरा सीना हिल जाता है। आज उसके 40 है, अरबाब अज़ाब, जिसे सरजमीन करबला पे कफन न मिला। अरबाब अज़ाब, आज उसके 40 है, और जिसके लाशा को पामाल कर दिया गया। आज उसके 40 है, जो 70 कदम के फासिला से देख रही थी, अरे मेरा माजाया जबा हो रहा है। अरबाब अज़ाब, उसके 40 है, अरे जिसे प्यासा मारा गया। अरबाब अज़ाब, उसके 40 है, जिसने खुद कहा है कि अना कतिल अबरार, यानी मुझे रुला के मारा गया है। रोने की आवाजें बुलंद हो रही है। मेरा दिल ये कह रहा है, आज आपको रोने की आवाजों को जो है ना करबला तक पहुंचना चाहिए। अरबाब अज़ाब, आज 40 है, मैं कितना बोलूंगा, एक के 40 नहीं, अरबाब अज़ाब आज 72 के 40 है। जरा सोचिए, आज अली अकबर के 40 है। जरा सोचिए, वो नन्ना सा बच्चा जिसे तीर लगा है, आज उसके 40 है।
ارباب آج اس کے اربعین ہے جو نہر فرات پر اپنے دو بازو کٹا دیے ہیں. ارباب آج اس کے اربعین ہے. ارے پورے مصائب اگر پڑھوں گا وہ سخت مصائب ہے, لیکن ارباب جب حکم رہائی ملی تو جناب زینب نے یہی کہا تھا, تو جناب زینب نے یہی کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک حجرہ خالی کر دیا جائے, ہم ماتم کرے. ہم نے گریہ نہ کیا, اور جب بھی گریہ کرتے تھے نا تو ہمیں تازیانے مارا جاتا تھا. آج حجرہ خالی کر دیا جائے. لو ارباب مصائب شروع ہو گیا ہے. اور ذاکرہ کون ہے ارباب؟ ارے جناب زینب. آپ ارباب سول کر اتنا گریہ کرتے ہیں, طرف جاتے ہیں, اپنے سروں پہ مارتے ہیں, اپنے سینوں پہ مارتے ہیں. ہائے رے اللہ اللہ رے زینب, ہائے زینب جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ارباب سرائے شہداء ہے, لیکن ہر سر کا ذکر نہیں کروں گا, لیکن ارباب دو ننا سر آیا ہے نا, ارباب دو ننا سر آیا ہے, یعنی آن محمد کا سر آیا ہے. لیکن جب ہر ایک کا سر آیا تھا, ہر ایک کے وارث آگے بڑھ کر لیا تھا, لیکن جب آن محمد کا سر آیا تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر جو سر نہ لیا. تو ارباب شام کی بیویاں نے ایک لفظ کہا تھا, ارے کیا اس کے ماں نہیں ہے, کیا اس کے ماں جو ہے مر گئی ہے؟ سنے گا ارباب اور جواب امام سجاد نے دیا. سنے ہیں جواب امام سجاد نے دیا. امام سجاد نے کیا کہا, ایسے نہ بولے. اگر ان کے ماں نہ ہوتی تو سجاد سنے گا سجاد شام غریبوں پہ مر گیا ہوتا. ارے اس لیے کہ یہی زینب ہے نا کہ مجھے وہ جلتی ہوئی خیمے کے اندر سے ارے بچا کے نہیں کی ماں نے لایا تھا. جزاک اللہ. لو ارباب تمام مسائل میں نے چھوڑ دیا ہے, پھر تبرکات آنا شروع ہو گیا ہے. ارباب ان تبرکات میں سونے کے ارباب چند چادریں آئی ہیں. زینب کو چادر دے دیا گیا, سونے کے ارباب اور روا کو چادر دے دیا گیا, ام کلثوم کو چادر دے دیا گیا. جب ہر ایک بیبیاں کو چادر دے دیا گیا نا ارباب ایک چھوٹی سا چادر بچی. سن رہے ہیں ارباب ایک چھوٹی سا چادر بچی. جیسا چھوٹی سا چادر لیا, ایک مرتبہ رباب آگے بڑھ گئی ہے. رباب آگے بڑھ کر کہتی ہے یہ سکینہ کی چادر ہے, اے سکینہ کی چادر ہے, اے سکینہ بیٹی تمہارا چادر آ گیا. جزاک اللہ. لو ارباب سن ہے آپ, ارباب ان تبرکات کے ساتھ میں نے سب مسائل چھوڑ دیا ہے. ان تبرک کے ساتھ ہونے بعد جو چھوٹے چھوٹے بالیاں آئے ہیں, ارباب جیسے دو بالیاں آئے ہیں, ارے رباب نے لیا اور ایک مرتبہ قبر سکینہ پہ بیٹھ میں سکینہ, اے سکینہ تم تو چلے گئی ہو لیکن تمہارے کام کے بالیاں. جزاک اللہ. ایسے ہی ارباب ہزار بھائی نے رونے کے حق ہے. میں نے تمام مسائل کو چھوڑ دیا ہے, ارباب تمام مسائل کو چھوڑ دیا, لیکن ارباب جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا تھا نا تو ہر ایک نے یہی کہا ہوگا کہ حسین کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے. ارباب کسی بیبیاں نے یہ انتظار, بہت سخت جملہ ہے, کسی بیبیاں نے یہ انتظار نہ کیا کہ وہ تو رکا دیا جائے. ہر ایک بیبیاں جو ہے اترے نہیں ارباب تاریخ میں جملہ نہیں ملا ہے, تاریخ میں جملہ یہی ملا ہے. جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں ہر بیبیاں نے اپنے ہاتھ کو اونٹوں سے گرا دیا. اللہ اللہ. اور قبر نظر آ رہی ہے ارباب قبر نظر آ رہی ہے. جناب زینب پہ بس میں آخری جملہ پہ آگے ہے, بہت سخت مسائل تھا, ہر ایک مسائل کو میں نے چھوڑ دیا ہے ارباب. لیکن جناب زینب نے کیا کہا ہے سنیں گے ارباب. اے بھیا حسین, جب بھی زینب کو آپ دیکھتے تھے تو کھڑا ہو جاتے تھے, ارے گلا لگاتے تھے, بھیا آج زینب آ رہی ہے, ارے میرے بھائی اٹھو زینب کا استقبال کرو. جزاک اللہ.
ہار باب ایسا یہی حق ہے ادا کرنے کا. ہاں امام سجاد نے دکھا دیا, امام سجاد نے دکھا دیا یہ قبر حسین ہے. ہر ایک بیبیاں طرف کر گر گئی ہے, ہائے حسینہ, ہائے محمدہ, ہائے مصیبتہ کے نعرے لگائے ہیں. لیکن جناب زینب نے روتے روتے ایک جملہ کہا, بھیا بھیا آپ کی امانت, آپ کے سینے میں سونے والی سکینہ, اسے زینب لا نہ سکی. جزاک اللہ. یہاں تک آپ نے سن لینا ارباب ایسا. اور ایک مرتبہ زینب کہتی ہے, بیٹا سجاد, ہر ایک کا قبر تم نے دکھا دیا ہے, کیا میرا غازی عباس کا قبر نہیں دکھاؤ گے؟ بس آخری جملہ ہے ارباب ایسا, کیا غازی کا قبر نہیں دکھاؤ گے؟ غازی کا قبر کہاں ہے؟ تو پھپھی اماں میرے ساتھ چلے. جناب زینب کے ساتھ سب سیدانے بیبیاں چل پڑی. کہاں جا رہی ہے ارباب ایسا؟ ارے نہر فرات, آخری جملہ ہے, ارے نہر فرات کے قریب جا رہی ہے. جیسے جیسے قبر کے سامنے پہنچ رہے ہیں نا, اور ایک مرتبہ ہر ایک بیبیا کا راستہ دو ہاتھ پھیلا کے جناب زینب نے رکا دیا. سنیے گا ارباب ایسا, جناب زینب نے رکا دیا ہے, اور رکا کر ایک جملہ کہا ہے, بیبیوں ہم قبر عباس پر جا رہے ہیں, غازی کے قبر پر جا رہے ہیں. جو بھی بیان کرنا ہو, سنیے گا آخری جملہ ہے, جو بھی بیان کرنا ہونا کر لینا قبر عباس پر. جو ستم ہم پر ہوا وہ بیان کر دینا, تازیانے کھائے وہ بیان کر دینا, کھیلے جلا وہ بیان کر دینا, اسیر ہوئے وہ بیان کر دینا, جو ہے سب بیان کر دینا. لیکن ارباب ایسا ہاتھ جوڑ کر جناب زینب یہ کہتی ہے, لیکن سب بیان کرنا, قبر غازی پر یہ بیان نہ کرنا کہ سکینہ زندان شام پر ارے طرف کر مر گئی, یہ بیان نہ کرنا. ارباب ایسا غازی کے قبر کو جناب زینب کے, ارے بھیا اے بھیا زینب آ گئی, اے بھیا زینب کو ارے پیدل چلنا آ گیا, غازی تمہارا بہن لٹ کر آ گئی ہے. رضن بقضاء تسلیم لامر سیام الذین ظلموا ينقلبون. پانے والے میں تو پہلے اہل بیت علیہ السلام اس عزا کو تو قبول شرف عطا فرما. یا اللہ بانی مجلس کی تمام دلی مرادوں کو تو قبول شرف عطا فرما. یا اللہ آج کی مجلس پر جتنے افراد آئے ہیں, یا اللہ بھی تو پہلے اہل بیت علیہ السلام ان کی زندگی میں نعمتیں, رحمتیں, برکتیں عطا فرما. پانے والے تجھے شہدائے کربلا کی واسطہ ہے, یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو قبول شرف عطا فرما, ہر ایک کی پریشانی حال سے دور فرما. یا اللہ حج زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما, خاص کر کے سرزمین کربلا کی زیارت نصیب عطا فرما. چند قطرات آنسو کے نکلے ہیں بھی تو پہلے اہل بیت علیہ السلام رومال حضرت زہرا سلام اللہ میں جگہ عطا فرما. ہم سب کی عزاداری کو قبول شرف عطا فرما. امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلا جدک وابیک, السلام علیکم وعلا امک واخیک, السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین, السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس, السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم, السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا, روحی و جسمی لک الفدا, الراضی بالقضا والقضا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی و یا مولا وابن مولا یا صاحب سر والزمان, الامان الامان الامان,
السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ